اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ان اللہ یحب المقسطین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ کی خدمت میں بھی محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام صلح اور قیام میں۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم تحقیقی، علمی اور مستند جائزہ لیں صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور قیام امام حسین سید الشہداء علیہ السلام پر۔ ان دو عظیم کارناموں سے اسلام کو زندگی ملی اور دشمنان اسلام کو رسوائی ملی۔ ناظرین، ہم نے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ظاہری حکومت بھی مولا علی علیہ السلام کو 25 سال کے بعد ملی، تو اگرچہ ابتدا میں سارے کے سارے لوگ جوگ در جوگ آئے اور مولا کائنات کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کرنے لگے اور آپ کی حمایت اور آپ کی سپورٹ کا دم بھی بھرنے لگے، لیکن چونکہ 25 سالوں میں جہاں اہل بیت اطہار کو گوشہ نشین کر کے ارباب اقتدار نے ماحول کو روح اسلام کے خلاف پیدا کر دیا تھا اور زمانے جاہلیت کی عادتوں کو پھر سے زندہ کر دیا تھا، بہت مشکل تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہ 25 سالوں میں بگڑے ہوئے حالات کو اپنی زمانے خلافت میں سدھاریں۔ چنانچہ پہلے تو مولا کائنات نے انکار کیا، جب سب نے اصرار کیا، قسمیں دیں، دہائیاں دیں اور مختلف طریقے سے حجت تمام کر دی گئی، تو آپ نے پھر فرمایا کہ میں رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کے اجالے میں کھلے عام مسجد النبوی میں تمام مسلمانوں کے درمیان دن کے اجالے میں چاہوں گا کہ تم لوگ میری بیعت کرو، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ تم میری حکومت کو برداشت نہیں کرو گے کہ جو عدل و انصاف پر مبنی ہے اور اللہ کی راہ میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے جب سب نے بیعت کی تو خطبہ ارشاد فرمایا، تم تہو بالا کر دیے جاؤ گے، تمہارا ادنا اعلیٰ ہونے والا ہے، تمہارا اعلیٰ ادنا ہونے والا ہے، بیت المال میں جو ہیرا پھیری ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہوگا، بیت المال سے جس کسی نے بھی زیادہ لیا ہے اس سے چھین لیا جائے گا، بیت المال میں اس کو واپس لوٹایا جائے گا، اور پھر میں انصاف کروں گا چاہے ایک دن کی بھی حکومت کیوں نہ میں کروں۔ مولا علی علیہ السلام کے اس سٹینڈ نے سب کو متحیر کر دیا، اور عادتیں جو بری پڑ چکی تھیں ان عادتوں کی وجہ سے ابتدا میں تو یہی سوچتے رہے کہ شاید یہ بھی ایک کوئی سیاسی لیڈر کا بیان ہے،
جو ایک خطبے کی شکل میں مولا علی علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، شاید معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہا جا رہا ہے، لیکن حقیقت سامنے آ گئی کہ نہیں، مولا علی نے جو کہا اسی پر پابند بھی ہو گئے اور اس پر ڈٹ گئے۔ ایک ساتھ جتنے بھی منافقین دبے ہوئے، خاموش اور اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، آپ کے خلاف ہو گئے۔ بیک وقت آپ نے جو بے ایمان گورنرز تھے ان کو معزول کیا، وہ جو فرمایا تھا کہ ادنا اعلیٰ ہونے والا ہے تمہارا اور تمہارا اعلیٰ ادنا ہونے والا ہے، اور ان لوگوں کو گورنرز بنائے کہ جن کے بارے میں کسی کو گمان نہیں تھا، بلکہ خود ان کو بھی اس طرح کی کوئی بھی ذرہ برابر امید نہیں تھی کہ ان جیسے عام لوگوں کو مولا علی علیہ السلام گورنر بنائیں گے۔ تو جتنے گورنرز تھے یقیناً ان کو تکلیف ہوئی ہے، ان کو جو عیاشیوں کا ایک بہت اچھا موقع فراہم تھا وہ ان سے چھیننے کی بات ہو رہی ہے، اور خاص کر جو شام میں گورنری تھی معاویہ ابن ابو سفیان کی، وہ تو آہستہ آہستہ مرکز سے دور اقتدار اپنا مضبوط کر چکا ہے، بادشاہت وہ کسی طرح سے اپنی بنا چکا ہے، وہ کیسے تیار ہوگا کہ آسانی کے ساتھ چھوڑ دے، مولا علی علیہ السلام کے بھیجے ہوئے گورنرز کے حوالے کر دے حکومت کو، وہ تو کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اور پھر بنو امیہ کے دیگر بہت سارے جو عہدیدار سارے بلاد اسلامیہ میں پھیلے ہوئے تھے، اور عیش و نوش کا ایک بہت ہی خطرناک سلسلہ شروع کر چکے تھے، وہ کہاں سے تیار ہوتے کہ مولا علی کے ساتھ کوآپریٹ کرتے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ مخلص دوستوں نے بھی مولا علی علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنی حکومت کو مضبوط کر لیں، اور حکومت جب مضبوط ہو جائے تو پھر یہ جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں اس کی طرف توجہ دیں، کچھ عرصے کے لیے معاویہ ابن ابو سفیان کو اس کے عہدے پر رہنے دیں۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک تاریخ ساز جملہ، قیامت تک کے لیے آنے والے لیڈروں کے لیے مکمل نمونہ، وہ عجیب و غریب جملہ کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکومت کے لیے ہم نہیں ہیں، بلکہ حکومت اگر اللہ نے دی ہے تو وہ عدل و عدالت کے لیے ہے، انصاف کے لیے ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی علی حکومت پر ہے تو وہ عدل کے ساتھ ہے، ایک لمحہ بھی مولا کائنات عدل کو بھول کر کے حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ تھا کہ اچھوں کی کھوپڑی میں اس کو سما لینا، ہضم کر لینا کوئی کام آسان نہیں تھا، مشکل کام تھا، بہت مشکل۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اسی عظیم امام نے فرمایا تھا کہ اگر پوری دنیا کی دولت، زمین کے خزانے اور آسمان کی ساری نعمتیں علی کے حوالے کر کے علی علیہ السلام سے صرف اتنا مطالبہ کیا جائے کہ کسی چونٹی کے منہ میں دانے کو علی چھین لے، تو اتنا سا بھی ظلم علی کسی پہ نہیں کرے گا، پوری دنیا کے خزانوں کو ٹھکرا دے گا۔ حکومت کیا چیز ہے مدینے اور مکہ کی اور چند شہروں کی؟ علی علیہ السلام عدل کا پیکر بن کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت و انصاف کا مظہر بن کر حکومت پر آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی سست، منافق، ایمان سے خالی اس وقت کے مسلمان تھے وہ خلاف ہو گئے۔ چنانچہ ہم نے حدیثوں کا سہارا لے کے مولا علی علیہ السلام کے لیے اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز پہلے ہی بتا دی تھی کہ دیکھو، ناقصین، قاسطین، مارقین، 3 طرح کے منافق تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے تمہیں جب ظاہری حکومت ملے گی، تم ان سب سے جہاد کرو گے، کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ان تینوں گروہوں کا
اثر اتنا خطرناک اور اتنا وسیع ہوگا کہ یہ تمہاری اپنی اس ظاہری حکومت میں 100% اثر تمام ہونے والا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ناظرین، جنگ صفین برپا ہو گئی۔ ادھر معاویہ ابن ابو سفیان نے سینٹرل گورنمنٹ کے سامنے سرنڈر ہونے کے بجائے باقاعدہ مستقل حکومت اپنی اس کا اعلان کرتے ہوئے الٹا حضرت عثمان کے خون کے بدلے کا بہانہ کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد حالات آپ کو معلوم ہی ہیں کہ جنگ صفین سے یہ گروہ نکل گیا جو دونوں فریق کو کافر سمجھنے لگ گیا۔ وہ خوارج کا گروہ تھا، پھر ان سے بھی لڑنا پڑا، اور ایک اور بھی گروہ تھا جنہوں نے بیعت توڑ دی تھی، دیکھا کہ جو امیدیں وابستہ تھیں وہ امیدیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو اب مولا علی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہیں اور یہ حکومت کرے اور انصاف کی بات کر کے ہماری دھجیاں اڑا دے اور ہمارے جو کرتوت ہیں پرانے، ان کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں رسوا نہ کر دے۔ چنانچہ ناقصین جو ہیں بیعت کو توڑنے والے، وہ بھی کھڑے ہو گئے اور جنگ جمل جو ہے وہ بھی برپا ہو گئی۔ لگاتار مسائل، لگاتار مشکلات، لگاتار یلغار منافقین کی مولا علی علیہ السلام کی ظاہری حکومت میں۔ اب ذرا معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنی ہے کہ صلح کا بھی جو تعلق ہے صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، وہ معاویہ ہی سے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ معاویہ کس حد تک پورے بلاد اسلامیہ میں اپنی جڑوں کو مضبوط کر چکا تھا اور کس حد تک گستاخانہ طور پر آل رسول کی دشمنی میں اتر آیا تھا، ہم نے کل بتایا کہ اس نے ایک خطرناک بنیاد رکھی بدعت کی کہ علی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کروائے، لعن طعن کا سلسلہ، یہاں تک کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی نا، تو شام کے لوگوں کو اس بات کی حیرت تھی کہ مسجد میں علی علیہ السلام کا کیا کام تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی اور مسجد، حالانکہ مسلمانوں کو اس حد تک اندھیرے میں رکھا گیا کہ جو خانہ کعبہ کے درمیان پیدا ہوا ہے، جس کی ایک ایک ادا، جس کا ایک ایک عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی اور قربت کے لیے ہے، اس کے بارے میں ایسے مشہور کر دینا کہ نماز سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسجد میں علی کا کیا کام تھا۔ اس حد تک پروپیگنڈے علی علیہ السلام کے اور اولاد علی علیہ السلام کے خلاف معاویہ ابن ابو سفیان نے شروع کر دیے تھے۔ مقابلہ معاویہ کا کرنا کوئی کام آسان نہیں تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے ان تینوں گروہوں پر حجت تمام کی ہے۔ خط لکھا، اپنے ایلچی بھیجے، اپنے نمائندے اور اپنے سفیر ان کو بھیجا، حتیٰ کہ خود بنفس نفیس ان کو سمجھاتے رہے کہ تم حق کے خلاف ہو گئے ہو، دین کو تم چھوڑ کر دنیا داری میں ایسے اندھے ہو گئے ہو کہ میرے ساتھ تم جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہو، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ ہر ایک پر حجت تمام کی ہے۔ اور رسول اسلام نے بھی جو بہت معروف شخصیات ہیں نا جو مولا علی کے مقابل میں آئے، ان کو وارن کیا تھا۔ حضرت عائشہ کو وارن کیا تھا، حضرت طلحہ کو وارن کیا تھا، حضرت زبیر کو وارن کیا تھا۔ اور معاویہ کے لیے تو پہلے ہی سے اللہ کے نبی نے واضح کر دیا تھا کہ اس پر کوئی بھی عہدہ جائز نہیں ہوگا، حرام ہے، پورے بنو امیہ پر کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی مسند ان کو نہیں ملنی چاہیے۔ سب پر حجت تمام ہو گئی تھی۔ پھر میرے مولا علی علیہ السلام نے بھی حجت تمام کی۔ تمام صحابہ پر اللہ کے نبی نے حجت تمام کر دی تھی کہ دیکھو علی سے دشمنی میری دشمنی ہے، مجھ سے دشمنی ہے، اللہ سے دشمنی ہے۔ علی کے ساتھ
نافرمانی کر کے اس سے جنگ کرنا میرے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، واضح کر دیا تھا۔ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کی جنگ میری جنگ ہے، اس کی صلح میری صلح ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کتنا اللہ کے نبی نے واضح طور پر انہیں بتایا تھا۔ کتابیں باوجود اس کے کہ بنو امیہ نے بہت ساری حدیثوں کو مٹانے کی کوشش کی، حدیثوں سے آج بھی بھری ہوئی ہیں، اہل سنت کی اور اہل تشیع کی ساری کتابوں میں اس قدر تاکید اہل بیت کے سلسلے میں، مولا علی کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اس کے باوجود منافقین کی یلغار۔ دلچسپ بات ایک ہے، وہ امام بیہقی نے اپنی کتاب المحاسن والمساوی میں درج کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جب خط سے سمجھایا، ایلچی بھیج کر سمجھایا معاویہ ابن ابو سفیان کو کہ دیکھ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، بغاوت اچھی چیز نہیں ہے، تو گمراہ ہو چکا ہے، شیطان نے تمہیں اپنی چنگل میں جکڑ لیا ہے، تمہیں صرف دنیا نظر آ رہی ہے، تم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہو، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ کتنی حدیثیں، کتنی باتیں مولا علی نے سمجھائیں اس کو خط کے ذریعے سے، اور پیغام بھیجا، ایلچی گئے بہت سارے حجت تمام کی، لیکن اس نے ایک نہ مانی۔ ایک ہی اس کی طرف سے نعرہ بلند ہوا، وہ جو خون سے بھرا ہوا کرتا حضرت عثمان کا تھا، اس کو اس نے اٹھایا ہوا تھا کہ میں حضرت عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اور میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو امام بیہقی نے مولا علی علیہ السلام کی آخری جو جنگ صفین سے پہلے حجت تمام کرنے کا جو جملہ ہے اس کو درج کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اگر اس جملے کو دیکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ میں گزارش کروں گا اگر آ سکتے ہیں ہمارے، یا پھر اس کو میں اس طرح دکھاؤں تو شاید آپ کو نظر آ جائے۔ المحاسن والمساوی جلد 1 ہے، صفحہ اس کے 37 میں امام بیہقی کا بیان ہے کہ جب جنگ صفین برپا ہوئی تو امیر المومنین نے علی علیہ السلام نے معاویہ کو لکھا کہ کیوں ہمارے اور تمہارے درمیان لوگ قتل کیے جائیں، تم باہر نکلو تاکہ اگر تم نے مجھ کو قتل کر دیا تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے، اور اگر میں نے تم کو قتل کر دیا تو میرا کام آسان ہو جائے۔ عمرو بن عاص نے معاویہ سے کہا یہ شخص تم سے انصاف کی بات کہہ رہا ہے، اس سے مقابلہ اور مبارزہ کر لو۔ معاویہ نے جواب دیا نہیں عمرو بن عاص، تو چاہتا ہے کہ میں اس سے جنگ کروں تاکہ وہ مجھے قتل کر دے اور تم میرے بعد خلافت کو اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ قریش کو یہ معلوم ہے کہ ابو طالب کا لاڈلا شیر دل مردوں کا سرور و سالار ہے۔ آپ نے اس جملے پر توجہ کی ہے نا؟ کیا اس میں آپ سمجھ رہے ہیں، اس بات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے کہیں بھی کسی کے لیے بھی کوئی بھی ابہام نہیں چھوڑا، کسی کو شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں رکھی، کسی کے لیے نہیں رکھی، نہ معاویہ کے لیے کہ تم جہنمی ہو کوئی شک رہ گیا، نہ معاویہ کے لشکر میں جانے والوں کے لیے کوئی شبہ رہ گیا، نہ کوئی غلط فہمی کا تصور قائم ہو سکتا ہے، نہ آج کے ملا اسے ایک غلط فہمی کا نام دے سکتے ہیں۔ سب پر اللہ کے اس ولی مولا علی علیہ السلام نے حجت تمام کر دی ہے۔ کتنا خوبصورت میرے مولا نے آخر میں جنگ صفین سے پہلے اس کو یہ بات سمجھائی کہ اگر واقعاً بھی تو بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھ سے لینا چاہتا ہے نا، کہاں تو پھر آ جا میدان میں۔ ہزاروں سینکڑوں صحابہ اور تابعین کا قتل، امت مسلمہ کا خون بہانا، کہ یہ معقول بات ہے کیا؟ ایک آدمی اگر خلیفہ وقت مارا گیا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میں اس کا قاتل ہوں،
میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، تم اور میں، اور کوئی نہیں، کسی اور کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے۔ تمہارے حساب میں قصوروار ہوں، میرے نزدیک تم باغی ہو، تم مجھے مار لو تو بدلہ پورا ہو جائے گا، اور اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو میرا کام آسان ہو جائے گا کہ ایک بغاوت کرنے والے، فتنہ پھیلانے والے، فساد برپا کرنے والے کا خاتمہ ہو گیا۔ آ جاؤ میدان میں۔ عمرو بن عاص جو وزیر تھا، جس کو عقل متصل معاویہ کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ یہ تو انصاف کر رہے ہیں، بات انصاف کی کر رہے ہیں، کیوں لوگوں کو مروائیں، کیوں لوگوں کا خون بہایا جائے، کیوں جنگ و جدال کی طرف جایا جائے، آ جاؤ تم اور میں۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ معاویہ نے کیا جواب دیا، ابھی آپ نے پڑھا کہ وہ تو ابو طالب کا لاڈلا شیر خدا ہے، اس کے ساتھ میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ تو بزدلی بھی ہے، لڑنا خود سے بھی نہیں ہے، ہزاروں کا قتل کروا دینا ہے صرف اپنی دنیا کی خاطر، پھر بھی لوگ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر بھی لوگ اس کو اچھی تعریف کے قابل سمجھتے ہیں، پھر بھی لوگ اسے صحابی سمجھتے ہیں، پھر بھی لوگ اس کی آج مدح کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، پھر بھی بعض ملا اس کی طرفداری کے لیے اپنی زبانیں کھول دیتے ہیں۔ سوچئے اس حجت کے تمام کرنے کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی بھی غلط فہمی باقی رہ سکتی ہے؟ کسی بھی مسلمان کے لیے، انصاف پسند انسان کے لیے میں کہوں گا، گنجائش رہ جاتی ہے کہ کوئی شبہ اور ابہام رہ جائے؟ کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ کہا تم آ جاؤ نا میرے ساتھ مقابلہ کرو، نہیں۔ اور صرف جنگ صفین میں 63 بدری صحابیوں کا قتل کیا گیا۔ اسی معاویہ ابن ابو سفیان کے حکم سے جو لشکر تیار ہوا، 63 صحابی جو بدری صحابی ہیں، یہ جو صحابہ کرنے والے لوگ ہیں، غور کریں، غیرت سے کام لیں، کس کی طرفداری میں بات کر رہے ہیں؟ وہ کہ جو صرف مولا علی کے مقابل میں نہیں آیا، جنگ کے لیے ہی نہیں آیا، بلکہ بدری 63 صحابہ کو تحقیق کیا، اور خالی ایک جنگ صفین کی بات کر رہے ہیں، ورنہ 3 سال مولا علی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے سینکڑوں صحابہ کو اس آدمی نے شہید کیا ہے، سینکڑوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے سارے ان عظیم صحابہ کی فہرست تیار کی تھی کہ جن کو شہید کیا معاویہ نے اور کروایا۔ اجتہاد ختم ہوتا ہے نا اس کا ایمان خراب ہوتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر معاویہ ابن ابو سفیان کے جرائم کی فہرست کوئی تیار کر لے اور اس وقت دنیا میں مجرموں کا حال دیکھے، تو میرا چیلنج ہے کہ دنیا کا کوئی مجرم اس طرح کے جرائم میں ایڈوانس دنیا کے اندر بھی معاویہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جرائم کی دنیا میں جو سب سے بڑے مجرم ہیں، وہ بھی معاویہ کے جرائم سے زیادہ جرائم نہیں کر سکے ہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ اس قدر اسلام کو پارا پارا کرنا، اس قدر اسلام کے ڈھانچے کو متزلزل کر دینا، اور پھر ایسے دنیا کا کوئی بھی مجرم اتنا بڑا مجرم نہیں کہ کسی ایک صحابی کو قتل کرنے کے قابل ہو، کسی نے ایسا جرم کیا ہی نہیں، یہ بدری صحابہ کو قتل کرنے کا ایکسپرٹ مجرم ہے اور ثابت شدہ مجرم ہے۔ کسی میں جرت نہیں ہے علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر سکے، دنیا کا کوئی مجرم آج تک ایسا نہیں پیدا ہوا ہے، لیکن معاویہ ابن ابو سفیان نے نہ تنہا اس جرم کو خود انجام دیا، بلکہ ارتکاب اس جرم کا دوسروں سے بھی کروایا، صحابہ سے کروایا،
سعد بن ابی وقاص کو مجبور کرنے کی کوشش کی، لالچ دے کر بہت سارے دیگر صحابہ سے اس نے مولا علی کی شان میں گستاخیاں کروائیں، حکم دیا ممبروں پر۔ کل میں نے صحیح ترمذی کی حدیث پڑھ کے سنائی تھی، تو ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے لکھا ہوا تھا کہ حدیث منکر ہے، جبکہ وہ جو اوپر لکھا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے والی حدیث کا، حدیث کے نیچے اس حدیث کے بارے میں ہوتا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے۔ صرف صحیح ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ علی کی برائی کریں، علی کو برا بھلا کہیں، علی کو گالی دیں، کیا صرف یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے؟ آئیے چند اور حوالے آپ کی خدمت میں دوں، چونکہ میرے پاس آج افراد یہاں پر نہیں ہیں، کنٹرول روم میں ایک ہی بندہ ہے جو بیچارہ لگا ہوا ہے، ہمارا سٹاف چونکہ بہت کم ہے، خاص کر آج کا دن جو کرسمس کا دن بھی ہے، تو میں چاہوں گا کہ صرف حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو آپ نوٹ کریں، جا کر دیکھیں کہ ان حوالوں میں کتنی صداقت ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ڈبل چیک کیا کریں، اگر کہیں کسی بھی جگہ پر میں نے کوئی غلط حوالہ دیا ہے تو میں مجرم ہوں، اور اللہ مجھے کبھی معاف نہ کرے کہ جان بوجھ کر کسی بھی حقیقت کو بدلنے کی کوشش کروں یا انصاف سے میں ہٹ جاؤں۔ اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ جس دن مجھے کسی جھوٹ کا سہارا لینا پڑے مولا علی علیہ السلام کے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کرانے میں۔ آئیے پہلا جو ابھی صحیح ترمذی کے علاوہ جو حوالہ میں دینے جا رہا ہوں کہ جہاں پر معاویہ نے لعنت کروائی اور صحابہ سے کہا، خاص کر سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تم مولا علی کی شان میں گستاخی کرو۔ صحیح مسلم ہے، نوٹ کر لیجئے گا، صحیح مسلم، فضائل صحابہ، اور جب فضیلت علی ابن ابی طالب کے باب میں آپ جائیں گے، من فضائل علی ابن ابی طالب، رقم الحدیث، حدیث نمبر بھی نوٹ کر لیجئے گا، 4420۔ ابھی آپ خود نکالیے صحیح مسلم، اس کو آپ دیکھیے، یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ حدثنا قتیبہ بن سعید و محمد بن عباد و تقارباً فی اللفظ قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعیل عن بکیر عن مسمار عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال امر معاویہ۔ دیکھیے نا، ان کے والد سے روایت کی ہے، عامر نے اپنی والد سے یعنی سعد بن ابی وقاص سے روایت کی ہے کہ امر معاویہ ابن ابی سفیان سعدن، سعد کو حکم دیا معاویہ نے، فقال ما منعک ان تسب ابا تراب، کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تم ابو تراب کو برا بھلا کہو؟ فقال اما ما ذکرت ثلاثا قالہن لہ رسول اللہ، وہی جو حدیث آپ نے اس سے پہلے صحیح ترمذی سے بھی سنی تھی کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جب تک مجھے یاد رہیں گی میں علی علیہ السلام کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہوں۔ وہ تینوں فضیلتیں گنائی ہیں، اس میں بھی آپ بھی جا کر دیکھ لیجئے گا۔ اور یہی نہیں، جو کٹر متعصب سوکالڈ اہل سنت والجماعت کا شیخ الاسلام ہے ابن تیمیہ، جس کو اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ اہل سنت کے بہت سارے لوگ نہیں مانتے، لیکن اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جی ہاں، معاویہ نہ تنہا وہ برا بھلا کہتا تھا، کہلواتا تھا، بلکہ دوسروں کو بھی یہی حکم دیتا تھا کہ علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا جائے۔ یہ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کتاب ہے، منہاج السنۃ النبویہ، الجز 5، پانچویں ویلیوم، اور رقم الصفحہ، صفحہ کا نمبر ہے 42۔ آپ جا کے دیکھیے کہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور وہ اسی صحیح مسلم کی حدیث کو جو ترمذی میں بائی ہے انہوں نے بیان کیا ہے۔ مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشاپوری، کتاب معرفت مناقب علی ابن ابی طالب، حدیث نمبر ہے 4575، اس میں بھی باقاعدہ یہ بات مل جاتی ہے آپ کو کہ معاویہ نے لعنت کروانے کی بڑی کوششیں کی ہیں۔ اور آگے بڑھیے، یہ جو سیاستہ میں سے سنن ابن ماجہ ہے، المقدمہ، اس کے مقدمہ فضل علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر ہے 118، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں بھی باقاعدہ اس کا ذکر ہے کہ
بہرحال اس نے سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ تم لعنت کرو. انہوں نے غصے میں آ کے کہا کہ جب تک یہ 3 چیزیں مجھے یاد ہیں نا مولا علی کے فضائل کے باب میں ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا. اسی طرح یہ شیخ البانی بہت بڑی شخصیت ہے وہابیوں کی، اور ان کی کتاب ہے بہت مشہور و معروف کتاب تخریج الحدیث النبوی شریف. اس کی حدیث نمبر 98 اور حدیث کا نام دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تشریح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو معاویہ ابن ابو سفیان نے حکم دیا کہ علی کو لعن طعن کریں. اسی طرح سنن کبریٰ آ جائیے، النسائی کی، امام نسائی کی سنن کبریٰ ہے، سنن نسائی بھی جسے کہتے ہیں صحیح سنن نسائی، کتاب الخصائص، اس میں حدیث نمبر ہے 7169. اس میں بھی باقاعدہ اس کا ذکر ہوا ہے. ایک اور جگہ پر بھی آئی ہے 7210، اس میں بھی باقاعدہ یہی آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ کتاب البدایہ والنہایہ ابن کثیر، امام ابن کثیر کی کتاب ہے، جلد 7 صفحہ نمبر 393، اس میں بھی باقاعدہ اس بات کی طرف واضح انہوں نے تصریح فرمائی ہے کہ معاویہ نے لعنت کروائی، خود کرتا رہا اور آگے لوگوں سے بھی کہا کہ تم لوگ علی علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ گستاخیاں کیا کرو. اس کے علاوہ امام ابن ابی شیبہ جو کہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، ان کی کتاب المصنف ہے، جلد 7 صفحہ نمبر 496، حدیث نمبر ہے 31459، حدیث نمبر 31459، اس میں بھی باقاعدہ یہی بات آپ کو مل جائے گی. ہم کہاں کہاں تک حوالے دیتے رہیں، لوگ ماننے پر نہیں آتے اور ضد پر ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ظالم ہی کا ساتھ دیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم صرف پیغام پہنچانے کے زیادہ ذمہ دار ہیں، باقی حقیقت تک کوئی پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ بتاؤں کہ ایسے ماحول میں جہاں شدت کے ساتھ منافقت پھیل چکی تھی، اکثر لوگ مولا علی کے خلاف ہو گئے تھے، صرف ان کے انصاف کی وجہ سے، ان کے حق ہونے کی وجہ سے، اور حق اور انصاف کے معاملے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہ کرنے والی الہی صفت، نورانی صفت کی وجہ سے دشمن ہو گئے. کوشش کی مولا علی علیہ السلام نے سب پر جنگ سے پہلے حجت تمام کریں، چنانچہ معاویہ پر بھی حجت تمام کی کہ تم آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ لڑوں گا، تم میرے ساتھ لڑو، اور معاملہ جو ہے وہ فیصلہ کن ہو جائے گا، کسی کی جان نہیں جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. اسی طرح جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو یاد دلایا، رسول اللہ کی کہی ہوئی حدیث یاد دلائی، اور حضرت طلحہ کو یاد دلایا. حضور نے جو ایک دفعہ یاد بتایا تھا کہ طلحہ خبردار رہنا اس وقت سے کہ جس وقت تم علی کے مقابل میں تم میدان جنگ میں اتر آؤ، جبکہ تم ظالم ہوگے، علی پر ظلم کرنے والے ہوں گے، یاد دلایا. حضرت زبیر کو یاد دلایا، اور اہل سنت کی کتابوں میں ان سب باتوں کا ذکر موجود ہے. میں کہاں کہاں تک کتابیں آپ کو دکھاؤں. میں گزارش کروں گا ہمارے اس ایک ہی جو موجود کنٹرول روم میں بھائی ہیں ان سے کہ وہ آ جائیں. کم از کم ایک حوالہ میں ضرور آج دکھانا چاہوں گا حضرت زبیر کے سلسلے میں، کہ حضرت زبیر کو مولا علی علیہ السلام نے جنگ جمل سے پہلے یاد دلایا کہ تم بھائی کہاں چلے ہو، کس کے مقابل میں آ گئے ہو. یاد نہیں ہے کہ تم جب میرے ساتھ تھے ایک دفعہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری فضیلت تمہارے سامنے سنائی تو وہ بھی مسکرا رہے تھے اور تم بھی مسکرا رہے تھے. تو پھر تمہاری پیٹھ تھپکتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو زبیر کہ تم علی سے جنگ کرنے کے لیے نکل آؤ، ڈرو اس دن سے. کیا یہ نہیں بتایا تھا کہ تم اگر علی کے ساتھ لڑنے کے لیے جاؤ گے تو تم ظالم ٹھہرو گے،
علی حق پر ہوگا اور تم باطل پر ہوگے۔ یاد دلایا تو حضرت زبیر کو یاد آیا، اور جب وہ نکل آئے وہاں سے کہ میں علی کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا ہوں، تو ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر بھی نکل آیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نکل رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ یہ سارا معاملہ طے ہو چکا ہے، ابھی لڑائی کی جو ہے صفیں آراستہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علی علیہ السلام نے ہمیں ایسی چیز یاد دلائی کہ اب اس کے بعد لڑنا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو اب ذرا دیکھیے، الکامل فی التاریخ کتاب کا نام ہے، یہ تاریخ ابن اثیر الجزری کی کتاب ہے، کی لکھی ہوئی ہے۔ المجلد الثالث، یہ آپ دیکھیں، اس میں حالات ہیں 30 ہجری سے 64 ہجری تک کے حالات۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ پیش کیا ہے اس منظر کو کہ جہاں پر حضرت زبیر کو مولا علی علیہ السلام نے یاد دلایا، حجت تمام کی ہے سب کے اوپر، اس کے باوجود علی کے مقابل میں دنیا رہی۔ جو لوگ بچ کے نکل گئے وہ بہرحال منافق نہیں رہے، لیکن جو نہیں جان بوجھ کر آئے وہ تو یقیناً منافق ہوئے۔ اب دیکھیے، حدیث کتاب ہے الکامل فی التاریخ ابن اثیر کی، جلد 3، اس کو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ صفحہ نمبر 128 ہے، میرے پاس قلم ہے تو اس کی بھی میں آپ کی خدمت میں، آپ پوری توجہ سے دیکھیے۔ صفحہ نمبر 128 ہے، اور یہ تیسری جلد ہے، اور 36ویں ہجری سال کے واقعات انہوں نے اس میں درج کیے ہیں۔ جنگ جمل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فقال علی للزبیر، زبیر سے مولا علی نے فرمایا، یا زبیر ما اخرجک، کس چیز نے تجھے جنگ پر اکسایا ہے کہ تم میرے خلاف نکل آئے ہو؟ قال انت، کہ خود آپ نے مجھے مجبور کر دیا، ہمیں مجبور کر دیا۔ ولا اراک لہذا الامر اہلا، ہم آپ کو خلافت کا اہل نہیں جانتے ہیں۔ ولا اولا بہی منا، ہم سے زیادہ آپ اولا بھی نہیں ہیں، خلافت کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ فقال له علی علیہ السلام نے زبیر سے کہا، الست له اہلا بعد عثمان، کہ عثمان کے بعد بھی میں اہل نہیں رہا؟ قد كنا نعدك من بنی عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن السوء ففرق بیننا وذکرہ اشیاء، بہت ساری باتیں یاد دلائیں مولا علی علیہ السلام نے کہ اب بھی میں اہل نہیں ہوں، جبکہ میں پہلے سے ہی اہل تھا بنی عبد المطلب کی نسل سے ہوتے ہوئے۔ تم خود جانتے ہو کہ میرے مقابل میں جو لوگ آئے، بہرحال مجھ میں اور اس خلافت کے معاملے میں جدائی ڈال دی، اور وہ ساری باتیں انہوں نے بہرحال بتائیں۔ یہاں پر ابن اثیر نے صرف یہ کہا کہ وذکرہ اشیاء، بہت ساری چیزوں کو مولا علی نے یاد دلایا، زبیر کی یاد تازہ کرائی۔ وقال له، پھر اس کے بعد فرمایا، تذکر یوم مررت مع رسول اللہ فی بنی غنم فنظر الی فضحک وضحکت الیہ فقلت له لا يدع ابن ابی طالب زہوہ فقال لك رسول اللہ لیس بمزہن لتقاتلنہ وانت ظالم له۔ یہ ساری باتیں کہ یاد دلایا مولا علی علیہ السلام نے کہ یاد کرو اس وقت کہ جب میں رسول اللہ کے ساتھ گزر رہا تھا بنی غنم میں، تو حضور نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، اور تم بھی مسکرانے لگے۔ پھر تم نے کہا کہ علی علیہ السلام سے جدائی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ فقال لک یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا تو تیرے لیے کہ جدائی نہیں، لیکن تو علی کے مقابل میں لڑنے کے لیے آئے گا، وانت ظالم لہ، اور تو علی کا ظالم ہوگا، علی کے مقابل میں باطل پر ہوگا، ظلم تیری طرف سے ہوگا۔ قال اللہم نعم، مجھے یاد آ گیا، پروردگار مجھے یاد آ گیا۔ کس نے کہا؟ زبیر نے۔ وَلَوْ ذَكَرْتُ مَا سِرْتُ مَسِيرِي هَذَا، اگر پہلے یاد آ جاتا مجھے تو میں ہرگز یہ جو سفر طے کر کے آیا ہوں مقابل میں جنگ جمل کے بصرہ کے اندر، وہ نہ آتا۔ وَاللَّهِ لَا أُقَاتِلُكَ أَبَدًا، میں ہرگز خدا کی قسم آپ سے جنگ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، خیر اس کے باوجود بھی کسی نے ان کو اسی جنگ میں قتل بھی کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بہت ساری اور بھی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، صرف مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ مولا علی نے حجتیں تمام کی ہیں۔ اگر کسی نے مان لی ہے
تو اس کا نصیب ہے، وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے لگا۔ اور اگر کسی نے نہیں مانا ہے وہ جہنم میں چلا گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ خالی بغیر کسی دلیل کے نہیں ہے کہ جو علی کے ہاتھوں مارا گیا وہ جہنم میں گیا، جو علی کے ساتھ رہ کے معاویہ کے ہاتھوں مارا گیا وہ شہید اور مولا کائنات کے جوار میں محشور ہوگا، قیامت کے دن جنت اسی کے میراث ہوگی۔ بہرحال ان تمام باتوں کے بیان کرنے کے پیچھے ایک راز ہے، وہ یہ کہ پوری اس وقت کی مسلمان دنیا بنو امیہ کی خاص کر چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ مولا علی نے بہت زیادہ کوشش کی، لڑتے 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 خود حالت سجدہ میں شہید ہو گئے۔ ایک شقی ابن شقی نے، خوارج میں سے ایک آدمی نے جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اس نے آپ کے فرق مبارک پر ایک ایسی ضرب کاری لگائی کہ آپ نے اپنی بہرحال کامیابی کا اعلان فرما دیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ شہادت مجھے سنانا مقصود بھی نہیں ہے۔ اب منزل آ گئی ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں پر دوست دشمن کی پہچان مٹنے لگی ہے، اچھے برے پہچانے نہیں جا رہے ہیں، بنو امیہ کی مکانیاں اوج پر ہیں، معاویہ ابن ابو سفیان کی مکاریوں کا حال کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا، اچھے اچھوں کا ایمان ڈگمگا جانے لگا ہے۔ مولا علی کی بھی شہادت ہو گئی، شیر خدا بھی مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے، اور 21 رمضان المبارک کو لوگوں نے تعزیت پیش کرنے کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کو خلافت ظاہری سونپنے کے لیے آئے، اور ان حالات میں بتائیے کہ مولا علی علیہ السلام کیا کرتے۔ حدیثوں کو اہل بیت کی شان میں جتنی ہیں جہاں مل رہی ہیں اس کو جلایا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے۔ معاویہ کے کارخانے حدیثوں کے شروع ہو گئے ہیں، بنو امیہ کے حق میں بے شمار جھوٹی جعلی من گھڑت فضیلتیں بنا بنا کے حدیثوں میں شامل کر کے سنائے جا رہے ہیں، ہر ممبر سے، ہر جگہ، ہر مسجد سے، ہر لاؤڈ اسپیکر پر، اس زمانے میں جو بھی میسر تھا۔ ایسے میں مولا امام حسن مجتبی خلافت ظاہری پر آئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ صرف اور صرف مولا امام حسن مجتبی کا کلیجہ تھا۔ آپ کی اس عظیم فراست و حکمت و تدبر و تدبیر کا ایسا خوبصورت آپ نے ماحول اپنی طرف سے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ دنیا اگر سمجھ جائے اس زمانے کے حالات کو اور پھر مولا امام حسن مجتبی کی تدبیر کو جان لے، تو ہماری طرح وہ بھی اس بات کا اعتقاد پیدا کر لے کہ اللہ نے جن کو امت کے لیے امام بنایا وہ کتنے شائستہ اور کتنے مناسب اور کتنے حکیم اور دانا اور فراست و حکمت سے سرشار ہستیاں ہیں۔ آئیے قبل اس کے کہ میں خود شرائط، جو صلح کے شرائط ہیں جو آج ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ کو جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی خطبہ پہلا جو امام حسن مجتبی نے دیا اس کی کچھ اقتباس کو سناتے ہیں تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ کن حالات میں امام نے بگڑے ہوئے حالات کو بہتر بنانے کی ابتدا ہی میں کوشش فرمائی ہے۔ پہلے ہی اس خطبے میں
کوشش کی ہے کہ جہاں بنو امیہ نے جھوٹی حدیثوں کو مشہور کر کے مولائے کائنات کی عزت و عظمت کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اور کس طرح مولا علی علیہ السلام کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، پردے ڈالے ہیں فضائل پر، اور پھر امام حسن مجتبیٰ نے کس طرح اس ماحول میں پھر سے حقیقت کو اور دین کو بلکہ حق کو مولا امام حسن مجتبیٰ نے پہلے ہی خطبے میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور کس طرح ماحول کو بہتر کرنے کی ایسی کوشش کی ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ میں اس کے لیے مجمع الزوائد کا سہارا لینا چاہتا ہوں کہ جس میں کچھ حصہ بہرحال خطبہ امام حسن مجتبیٰ کا جو پہلا خطبہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ ہمارے ہاں تفصیل سے بہت جامع خطبہ موجود ہے، چونکہ میں نے شروع سے یہ طے کیا تھا کہ ہماری کتابوں کو ہم کم سے کم اور اہل سنت کی کتابوں کو زیادہ سے زیادہ ہم دکھائیں گے، تاکہ آپ کے یقین میں اضافہ ہو اور آپ کی تحقیق میں آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو۔ آپ ذرا دیکھیے مجمع الزوائد ہے، میں گزارش کروں گا میرے بھائی سے پھر ایک بار کہ وہ آ جائے، تھوڑی سی زحمت کر لے تاکہ ایک بار پھر آپ مجمع الزوائد کی اس حوالے کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جس میں مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا پہلا خطبہ، اس کی کچھ اقتباسات درج ہیں۔ یہ دیکھیے مجمع الزوائد و منبع الفوائد الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الحیثمی المصری، یہ 807 ہجری میں وفات پانے والی محدث شخصیت ہیں۔ یہ کتاب المناقب ہے، المجلد التاسع، 9ویں جلد ہے اس کی، اور جب امام حسن مجتبیٰ سے پہلے کے مولا علی کی شہادت کے بعد کے حالات لکھے ہیں، وہیں انہوں نے اس خطبے کا بھی بیان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے روایت کے صحیح ہونے پر ذرا حرف نہیں کیا، یقین کرتے ہوئے اس کو پورے ایک باب کی شکل میں کوشش کی ہے کہ دنیا کے سامنے رکھیں۔ باب نمبر ہے 77، باب خطبۃ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما۔ یہ حدیث جو ہے وہ 14798 عن ابی طفیل قال خطبنا الحسن بن علی بن ابی طالب، ہمیں خطبہ دیا حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، فحمد اللہ کی حمد کی، واثنی علیہ اور اس کی ثنا کی، وذکر امیر المومنین علی، وذکر امیر المومنین علی، علی امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر شروع کیا رضی اللہ عنہ۔ کیا ذکر کیا؟ خاتم الاوصیاء، میرا بابا علی تمام انبیاء کے جو اوصیاء ہیں نا، اگر میرا نبی میرا نانا انبیاء کا خاتم ہے تو اوصیاء انبیاء کا خاتم میرا بابا رہا، وصی الانبیاء، انبیاء کا وصی رہا، و امین الصدیقین۔ یہ کیوں یہ بار بار بتا رہے ہیں؟ حالات کے مطابق، چونکہ بنو امیہ نے مولا علی کی شان میں بڑی گستاخیاں کر دی تھیں، بہت زیادہ حقوق کو، مولا علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی تھی، تو پہلا کام امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ حق کو اس طرح سے ظاہر کیا جائے۔ وہ وصی الانبیاء، میرا بابا انبیاء کا وصی تھا، جانشین تھا، وہ امین الصدیقین، صدیقین کا امین تھا، والشہداء، صدیقین والشہداء کا امین تھا۔ ثم قال، اس کے بعد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، لقد فارقکم رجل ما سبقہ الاولون ولا یدرکہ الآخرون، ایک ایسے شخص کو تم لوگوں نے آج کھو دیا ہے، آج تم ایسے شخص سے جدا ہو گئے ہو۔ یہ 21 رمضان المبارک شہادت مولا علی علیہ السلام کے بعد پہلا خطبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے کہ تم ایسے شخص سے جدا ہوئے ہو کہ نہ تم میں سے جو اولین تھے نہ انہوں نے اس سے سبقت لی ہے، نہ اس کے بعد آنے والوں نے اس کی فضیلت کو درک کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُؤْتِهِ الرَّأْيَةَ فَيُقَاتِلُ جِبْرِئِیل عَنْ يَمِینِهِ، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے ہاتھوں پرچم دیا تھا ہر جنگ میں
کہ وہ جہاد کرتے تھے تو جبرائیل امین ان کے داہنے جانب ہوا کرتے تھے، وہ میکائیل عن یسارے، اور میکائیل ان کے بائیں جانب ہوا کرتے تھے، فما یرجع حتی یفتح اللہ علیہ، اور وہ اس وقت تک نہ لوٹتے تھے جب تک کہ اللہ فتح نہ دے ان کے ہاتھوں۔ وَلَقَدْ قَبَضَهُ اللَّهُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قَبَضَ فِيهَا وَصِيَّ موسیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی رات میں ان کی روح کو قبض کیا ہے کہ جس رات میں حضرت موسیٰ کے وصی کی روح قبض ہوئی تھی۔ وَعَرَّجَ بِرُوحِهِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي عَرَجَ فِيهَا بِرُوحِ عِیسیٰ ابْنِ مریم، اور اللہ نے ان کی روح کو ایسی رات میں معراج کی منزل دی ہے کہ جس رات کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی روح کو اللہ نے معراج کی منزل دی تھی۔ وفی اللَّيْلَةِ الَّتِي أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الْفُرْقَانَ، ایسی رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے بابا کو بلایا ہے کہ جس رات کو فرقان نازل ہوا، یعنی قرآن مجید۔ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، خدا کی قسم نہ اس نے سونا چھوڑا ہے نہ چاندی چھوڑا ہے۔ وَمَا فِي بَيْتِ مَالُهُ إِلَّا 750 درہمًا، اس کے پاس کوئی بھی بیت المال میں سے بھی کچھ نہیں رہا سوائے، اب حالات بتا رہے نا کہ اب میں کس حالت میں تمہارا خلیفہ بن رہا ہوں کہ سوائے 750 درہم کے کوئی چیز باقی بھی نہیں رہی ہے۔ اراد ان یشتری بہا خادما لأم کلثوم، ام کلثوم کے لیے ایک خادم جو ہے وہ میرا بابا خریدنا چاہا تھا، لیکن وہ بھی نہ کر سکا اور دنیا سے شہید ہو کر اللہ کی راہ میں چلا گیا۔ ثم قال من عرفنی فقد عرفنی، پھر اس کے بعد فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے۔ ومن لم يعرفنی فانا الحسن ابن محمد، اور اگر کوئی نہیں جانتا ہے نہیں پہچانتا ہے تو جان لے کہ میرا نام حسن ہے، میں محمد کا بیٹا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر اس کے بعد اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، قول یوسف، جو حضرت یوسف کا قول ہے قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ثُمَّ أَخَذَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے پکڑا۔ ثم قال، اس کے بعد فرمایا، انا ابن البشیر، میں بشیر کا بیٹا ہوں، انا ابن النذیر، میں نذیر کا بیٹا ہوں، انا ابن النبی، میں نبی کا بیٹا ہوں، انا ابن الداعی الی اللہ باذنہ، میں اللہ کی طرف بلانے والے اس کی اجازت کے ساتھ اس داعی کا بیٹا ہوں، وانا ابن السراج المنیر، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں، انا ابن الذی ارسل رحمت للعالمین، عالمین کے لیے جس کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، میں اس رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں، انا من اہل بیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، میں اس اہل بیت سے ہوں کہ جس کو اللہ نے ہر رجس سے پاک رکھا، وطہرہم تطہیرا، پاک رکھنے کا جس طرح سے حق تھا اس طرح پاک رکھا۔ وانا من اہل بیت الذین افترض اللہ عز وجل مودتہم وولایتہم، میں اسی اہل بیت سے ہوں کہ جن کی محبت کو تم پر واجب کی ہے، مودت کو اور ولایت کو واجب قرار دی ہے۔ فقال فیما انزل اللہ علی محمد، اس کے بعد وہ آیہ کریمہ جو آیہ مودت سے مشہور ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 23، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وفی روایت، اب یہاں پر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ وہ جو وصی موسیٰ ہیں، وہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس کا مطلب یوشع بن نون ہیں، جو کہ وصی تھے موسیٰ کے، اسی دن 21 رمضان کو وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ بہرحال اس کو کہتے ہیں کہ رواہ طبرانی فی الاوسط والکبیر باختصار، اختصار سے طبرانی نے اوسط اور کبیر میں لکھا ہے، الا انہ قال لیلۃ 27 من رمضان، ان کے حساب سے 27 رمضان کو ایسا ہوا۔ ابو یعلی باختصار والبزار بنحوہ، الا انہ قال ویؤتیہ الرعیۃ فاذا شم الوغی فقاتل جبرائیل عن یمینہ، اس کی حدیث کے کچھ الفاظ ادھر ادھر انہیں الگ سے بتائے۔ وقال وکانت 21 من رمضان، اور انہوں نے فرمایا ہے ابو یعلی نے کہ یہ 21 رمضان کی بات ہے۔ وَرَوَاهُ احمد بن حنبل نے بے اختصار کثیر، انہوں نے زیادہ ہی اختصار کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ وَإِسْنَادِ احمد وبعد طرق البزار والطبرانی فی الکبیر حسان، بہترین اس کی سند ہے، اس میں کسی کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، اس سے کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک خطبہ شروع میں امام حسن مجتبیٰ کا جو تھا اس کو آپ کی خدمت میں دکھایا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جن حالات میں مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ظاہری حکومت پر آئے، وہ کتنے پرآشوب تھے، کتنے خطرناک تھے، کتنی منافقت اس ماحول میں تھی، کتنی مکاریاں اس ماحول میں تھیں،
دوست اور دشمن کا پتہ لگانا کتنا مشکل تھا۔ ایسے میں یقیناً کچھ وفادار آپ کے صحابی اور ساتھی رہے ہیں، لیکن کافی نہیں تھے، لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ایسے میں یلغار معاویہ ابن ابو سفیان کی ایک ایسا خطرناک منحوس سایہ پوری امت پر بنو امیہ کا پڑ چکا ہے کہ اس سائے کو ہٹانا آسان کام نہیں ہے۔ شیر خدا جیسے عظیم لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار کے مصداق کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کرتے تو کیا کرتے، لیکن کیا ابتدا ہی سے آپ ہمت ہار کے بیٹھ گئے تھے؟ آپ نے کہا تھا کہ چلو مجھے صلح کر لینا ہے، جس طرح سے گستاخ ناصبی ملا آج بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بھئی ہم معاویہ کو کیوں برا بھلا کہیں، جبکہ معاویہ کو امام حسن نے حکومت سونپ دی تھی۔ تو کیا پیار سے، محبت سے معاویہ کو حق بجانب سمجھ کر، معاویہ کو اس کا حقدار سمجھ کر آپ نے ایسا کر دیا تھا؟ کیا واقعاً کوئی ڈاکہ ڈالنے والا آپ کی کنپٹی پر بندوق رکھ کے آپ سے کہتا کہ خود اپنی جیب سے، اپنے پیکٹ سے پیسے نکال کے دے دیں، ویلٹ اپنا دے دیں، اپنے گھر کے سارے تجوریوں سے مال نکال کے دے دیں، اور آپ ایسا کر دیتے ہیں تو وہ واقعاً حقدار بن جاتا ہے چور؟ کیا سوچ ہے اور کیا عقیدہ ہے کہ ہم خلاف نہیں ہو سکتے؟ کیوں؟ اسے کہ نعوذ باللہ امام حسن نے تو حکومت سونپ دی، تو سونپ دی تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا حق ہو گیا۔ مجرم اور ڈاکہ ڈالنے والے کو کیا اسی طرح لوگ حق بجانب سمجھنے لگتے ہیں، اس کا حقدار بنا دیتے ہیں؟ کس دنیا کی بات کرے ہو، کس عقل کی بات کرے ہو، کس دین اور کس مذہب کی بات کرے ہو؟ اگر بنو امیہ کے مذہب کے مطابق ہے تو شاید تمہاری بات درست ہو، لیکن اگر نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کی بات کر رہے ہو تو اس کے مذہب میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اگر زبردستی کسی پر چڑھائی کرتا ہے تو اس کا حق بن جاتا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کے بھینس والی جو بات ہے وہ بنو امیہ کے لیے شاید آپ اس کو صحیح سمجھ لیں اور مناسب سمجھ لیں، لیکن اللہ کے دین کے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ادھر معاویہ کی چڑھائی بھی جاری ہے، لوگوں کو خریدا بھی جا رہا ہے، کوفے میں جاسوس، مدینے میں جاسوس، بصرہ میں جاسوس، اور بیت المال کے دہانے کھول دیے گئے ہیں۔ ہر اس آدمی کی وفاداری کو خریدنے کے لیے پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، اور جو بچے کچے باوفا صحابی ہیں وہ تعداد میں اتنے کم ہیں کہ ان کے بلبوتے پر اتنے بڑے مکار حکومت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حکمت اور آپ کی وزڈم سے آپ صاف دیکھ رہے ہیں کہ ان تھکے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ اگر میں جنگ جاری رکھوں گا تو سوائے اس کے کہ دونوں طرف سے لوگ مارے جائیں گے، نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آخر کار وہ سایہ جو شام میں پوری طرح سے قابض ہے اور وہ آہستہ آہستہ دیگر بلاد میں پھیل رہا ہے، اگر ظاہری نگاہ سے دیکھا جائے تو جنگ کرنے پر شکست ظاہری حتمی ہے۔ نتیجہ یہ کہ امام حسن کے حق ہونے کا بھی کسی کو یقین نہ آئے، امام حسن کی حقانیت، دین کی صداقت، مولا علی علیہ السلام کی عظمت خاک میں مل جانے کا واضح خطرہ نظر آ رہا ہے، اور وہ سایہ پوری طرح سے مکمل
عالم اسلام پر چھا جانے والا ہے کہ یزید نے جو بعد میں کیا وہ اسی جنگ کے بعد امام حسن کی اگر ممکنہ جنگ ہوتی تو اس کے بعد اس کا باپ ہی کھلم کھلا بدعتوں کو رائج کر دیتا اور جو ظاہری شکل ہے اسلام کی وہ بھی نہ رہ جاتی۔ تو اسلام کو بچانے کے لیے اور جو مخلص وفادار صحابہ ہیں ان کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے جنگ کے علاوہ کی کوئی تدبیر ضروری تھی۔ ایسے میں خدا کی حکمت دیکھیے، خدا کی عظمت دیکھیے، خدا کی مصلحت دیکھیے کہ ادھر معاویہ جہاں جنگ کی تیاریاں بھی کر رہا ہے وہیں امام حسن مجتبیٰ سے لڑنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تلاش کر پا رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے لیے بہانہ اسے مل گیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ چاہیے۔ اب مولا علی نہ رہے، بدلہ کس سے لے گا؟ امام حسن مجتبیٰ سے لے گا۔ کیا وہی نعرہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر جو بہانہ تھا وہ تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی اور بہانہ بھی نہیں مل پا رہا ہے، اور ادھر سے وہ حکومت بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اس کی جڑوں کو مضبوط کر چکا ہے۔ تو اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت یہ ہوئی کہ اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ اگر میں صلح کی پیشکش کر دوں تو شاید کم سے کم نقصان میں زیادہ سے زیادہ میرا فائدہ ہو جائے گا۔ ایک طرف معاویہ کے لیے جنگ کو جاری رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا تو صلح کی سوجی، دوسری طرف جنگ کے جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی کمی، وفادار اور مخلص ساتھیوں کی فکر اور اہل عراق کی تھکان اور جنگ سے بیزارگی اور دور اندیشی کے تقاضے کہ اس جنگ سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو جنگ سے ہٹ کر بھی کوئی تدبیر ہو تو اچھی بات ہے۔ دونوں کے ذہن میں صلح کا ایک تصور پیدا ہی ہونے لگا ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے ایک سفید کاغذ اپنے ایک نمائندے کے ذریعے سے مولا امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس سے پہلے خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا۔ مولا امام حسن جنگ پر بھرپور آمادہ تھے، لشکر تیار ہوا، لشکر کے کمانڈرز بک گئے، بہت سارے مسائل کے ان سب کو میں کٹ ان شارٹ کر رہا ہوں، مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کہ ساری کوششیں ہو گئیں، پرعزم بھی رہے، لیکن یہ دور اندیشی کا تقاضا تھا کہ کوئی اور راستہ دیکھیں تاکہ دین بھی بچ جائے اور باوفا مخلص ساتھیوں کی جان بھی بچ جائے اور معاویہ کی مکاریاں بھی کھل کے سامنے آ جائیں۔ کیا کریں؟ انتظار، اور ادھر سے وہ پیشکش صلح کی معاویہ کی جانب سے آ گئی۔ اب معاویہ کی جانب سے جو پیشکش آئی وہ عجیب و غریب ہے۔ کہتا ہے سفید کاغذ مہر لگا کے بھیج رہا ہوں، جو کنڈیشن آپ کی ہوگی آپ اس میں تحریر کر دیجئے، جو آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا، مجھے صرف حکومت کرنے دیجئے، اور پھر اگر کوئی بھی کام مجھے کرنا ہوگا میں آپ کے مشورے کے بغیر نہیں کروں گا، میں آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھوں گا، آپ پر کوئی بھی دباؤ نہیں ہوگا، مجھے حکومت کرنے دیجئے۔ اس زمانے تک لوگوں کے دماغوں میں تھا کہ معاویہ برا آدمی تو ضرور ہے لیکن ایڈمنسٹریشن کے معاملے میں ٹھیک ہے، یعنی حکومت کو سنبھالنے میں وہ مہارت رکھتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ وہ ظاہری طور پر جو کہہ رہا ہے نا کہ حقیقت بھی شاید ایسے ہی ہو کہ وہ واقعاً اسلام کا بہت ہمدرد آدمی ہے، تو پھر
یہ امام حسن کو کیا ہو گیا؟ اپنے بابا نے 25 سال حکومت چھوڑ دی تھی، تو پھر آپ کیوں اس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ جب پیشکش وہاں سے آ گئی ہے صلح کی، تو آپ کیوں نہیں صلح کرتے؟ اور حجت تمام کیسے ہوتی اگر امام ٹھکرا دیتے کہ نہیں بھائی میں صلح تو نہیں کروں گا کیونکہ یہ مکار آدمی میں جانتا ہوں؟ پھر آپ جانتے ہیں نا، لیکن پوری اس وقت کے زمانے میں رہنے والی امت تو یہ نہیں جانتی ہے کہ وہ کتنا مکار ہے۔ اس کے چہرے سے نقاب الٹانے کے لیے آپ نے اس وقت کو تدبیر اور تدبر کے لحاظ سے بہترین غنیمت کا وقت شمار کیا۔ میں ایک حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں، گزارش کروں گا کہ میرے بھائی آ جائیں، اس حوالے کو پیش کروں گا تاریخ ابن کثیر میں، الکامل فی التاریخ میں، کہ جس میں یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ معاویہ نے پیشکش کی نمبر 1، اور یہ کہا کہ میں سفید کاغذ بھیج رہا ہوں، جو آپ کہیں گے اس کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر لڑائی کی کیا بات ہے؟ جنگ کی کیوں پھر ضرورت پڑ جائے گی؟ جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے نا، تو پھر مولا امام حسن نے کس تدبیر سے شرطوں کو رکھا، اس کو آپ سنیے گا۔ تو پہلی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہی جو ہم نے عرض کیا اس کا حوالہ پیش کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں تاریخ الکامل فی التاریخ، جلد 3 ہے، یہی ان حالات کو انہوں نے درج کیا ہے ابن اثیر الجزری نے، اور اس کے آپ آ جائیے صفحہ نمبر 272 پر۔ تو یہ سنہ 41 ہجری سال کے واقعات میں یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خط و کتابت کے بعد اور جنگ کی تیاریوں کے بعد کا حال ہے کہ وَكَانَ قَدْ أَرْسَلَ عبد اللہ بن عامر و عبد الرحمن بن ثمرہ بن حبیب ابن عبد الشمس الی الحسن۔ معاویہ نے عبداللہ ابن عامر کو، عبد الرحمن بن ثمرہ کو، ثمرہ بن حبیب بن عبد الشمس کو بھیجا، کس کے پاس؟ مولا امام حسن کے پاس، الی الحسن قبل اصول الکتاب ومعهما صحیفۃ بیضاء مختوم علی اسفلها، ایک ایسے سفید کاغذ کے ساتھ کہ جس کے نیچے مہر لگا دی تھی معاویہ نے۔ وَكَتَبَ إِلَيْهِ، اس کے بعد لکھا تھا کہ انشترت فی هذه الصحیفۃ التي ختمت اسفلها ما شئت فهو لك، لکھا ساتھ میں کہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ شرط چاہیں اس میں لکھ ڈالیں، میں مہر لگا کے بھیج رہا ہوں، اور وہ ساری شرطیں مجھے پہلے ہی منظور ہیں۔ اب اگر توجہ کریں، اگر اتنی واضح صلح کی پیشکش ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ہر شرط آپ کی میں مانوں گا، تو بتائیے کہ عقل مندی کیا تھی کہ تھکے ہوئے لشکر کے ساتھ جنگ کو ترجیح دیتے، اور اس طرح ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں نعوذ باللہ من ذالک ایسے ضدی کہلاتے کہ اس طرف سے اگلے والے نے بھرپور آپ کو موقع دیا تھا کہ آپ اپنی شرائط لگا کر کے صلح کر لیں، تو آپ نے صلح کو ترجیح نہیں دی، جبکہ قرآن نے کہا توسل ہو خیر، صلح تو بہترین راستہ ہوتا ہے۔ جب 2 جنگ اور صلح کے درمیان صلح کی بات اس قدر آپ کے حق میں جا رہی ہے، تو آپ نے جنگ کیوں کی؟ کیوں ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال دیا؟ یہ سوال ہر کوئی تاریخ میں کرتا امام حسن مجتبیٰ کی اس جنگ کو لے کر کے۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ نے جب دیکھا کہ اس نے اس طرح کیا ہے، تو میں بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا۔ فلما اتت الصحیفۃ الی الحسن اشترط اضعاف الشروط التي سأل معاویہ قبل ذلك وامسكها عنده، فلما سلم الحسن الامر الى معاویہ، کہ مولا امام حسن مجتبیٰ نے بھی تمام وہ شرائط اس میں لکھ ڈالے جس پر معاویہ نے پہلے ہی دستخط کر دیے تھے۔ جب حکومت اس کے حوالے کی معاویہ کے، تو اس کے بعد وہ خود ہی شرائط کو پامال کر کے ننگا ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، مجھے شرائط کی بھی کچھ ذکر اس میں ہے، میں اس کو رہنے دیتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے ایک اہم
جملہ بیان کر کے ان شرائط کو ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ جو شرائط امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے درج کرائے. ان شرائط کو پیش کرنے سے پہلے بہت اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، توجہ سے سنیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خود کمزوری اور ناتوانی اور نا امیدی کی بنیاد پر صلح کی بات نہیں کی. آپ نے اپنے بابا کی طرح پرعزم، مضبوط اور ایک شجاع ابن شجاع اور بہادر ابن بہادر شیر خدا کے بیٹے ہونے کا ثبوت پیش کیا. ادھر سے صلح کی پیشکش ہوئی. دوسری بات یہ کہ ہر شرط کو آپ کی اس میں درج کرنے کی بات ہو رہی ہے. معاویہ کی کوئی شرط نہیں. تو جیتا کون، ہارا کون؟ مولا امام حسن مجتبیٰ جیت گئے. یزید کا بابا معاویہ ہار گیا. اس نے گھٹنے ٹیکے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے آگے، امام حسن مجتبیٰ نے گھٹنے نہیں ٹیکے. تیسری بات، امام نے حکمت سے کام یہ لیا کہ شرطیں میں ایسی رکھوں، مجھے معلوم ہے کہ ایک بھی شرط کو وہ پورا نہیں کرے گا. یہ جو پوری اس عالم اسلام میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ معاویہ معاویہ معاویہ، وہ بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر، وہ بہت اچھا حاکم، وہ بہت بہرحال اسلام کے قوانین کو ماننے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ ساری اس کے اندر کی خباثت اور اس کے اندر کی اسلام دشمنی، اس کے اندر کی ساری مکاری کیسے دنیا کو پتہ چلے؟ امام نے کہا ایسے میں شرائط لکھوں گا کہ وہ خود ہی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے بتا دے گا عالم اسلام کو کہ دیکھو میں کتنا مکار اور کتنا کمینہ اور کتنا نیچ ہوں کہ کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی نیچ انسان نہیں ہو سکتا ہے، کہ میں نے ایک بھی شرط پر عمل نہیں کیا، میں نے ایک بھی صلح کے مادے کی پابندی نہیں کی. امام کو اور کیا چاہیے اقتدار اپنا منوانے کے لیے کہ جس میں دو واضح فائدے سامنے آ گئے. ایک، خود دشمن اپنے ہاتھوں سے چل کر آیا ہے کہ میں رسوا ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی اندر کی خباثت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اختیار میں قلم کی تلوار ہے، جو چاہے کریں. کیوں موقع امام حسن مجتبیٰ ہاتھ سے جانے دیتے کہ عنقریب یہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. کم از کم تاریخ میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ معاویہ نے ایک بھی عہد کو پورا نہیں کیا. دوسرا ہے کہ اس طرح میں مخلصین وفادار صحابہ اور تابعین کی جان بھی بچا لوں گا. اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہونا چاہیے؟ عزیزو، لوگ حکومت کے سونپنے پر تو بڑا زور دیتے ہیں، لیکن کن شرائط پر صلح ہوئی ان شرطوں کی طرف بالکل نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ان شرطوں کی طرف کوئی متوجہ ہوگا معاویہ کو ایسے نظروں سے گرائے گا جیسے کوئی اپنی ناک سے گندے پانی کو گرا دیتا ہے. لوگ نگاہوں سے معاویہ کو ایسے اتاریں گے جیسے کچرا اپنے سر سے کوئی نکال دیتا ہے. لوگ دل سے معاویہ کو ایسے نکال دیں گے جیسے گھر سے کچرے کو نکال دیا جاتا ہے. اسی لیے شرائط کی طرف بات نہیں کرتے، اسی لیے شرائط کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ ایک بھی شرط کو معاویہ ابن ابو سفیان نے پورا نہیں کیا. آئیے ان شرطوں کو ایک ایک کر کے ہم خود دیکھیں. پہلی شرط میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیں اسکرین پر. میں چاہوں گا کہ اس کو اسٹیل رکھا جائے تاکہ آپ اچھی طرح سے دیکھیں. امام حسن اور معاویہ ابن ابو سفیان کے درمیان پہلی شرط کیا تھی کہ یہ حکومت معاویہ کو اس شرط پر سونپی جا رہی ہے کہ کتاب خدا، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور شائستہ اور صالح خلفاء کی سیرت پر عمل کرے۔ میں چاہوں گا کہ اسی شرط کو ایسے ہی ایک اگر سائیڈ میں کر کے مجھے دکھایا جائے تاکہ وہ شرط بھی آپ کے سامنے ہو، اور میں جو اس پر تھوڑا سا چاہوں گا کہ تبصرہ کروں اس تبصرے کو بھی آپ سنیں۔ عزیزو، یہ شرط، پہلی ہی شرط اتنی اہم ہے کہ اس پہلی شرط ہی میں امام حسن مجتبیٰ کا اقتدار اور آپ کا الہی خلیفہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے یہ نہیں کہا خلافت سونپی جا رہی ہے معاویہ کو، دی جا رہی ہے۔ خلافت کا لفظ ہرگز نہیں ہے، عربی میں آیا تسلیم الامر الی معاویہ، حکومت معاویہ کو سونپی جا رہی ہے اس شرط کے ساتھ کہ کیا کرے، اللہ کی کتاب اور سنت نبی پر اور شائستہ خلفاء کی سیرت پر عمل کرے گا۔ یہاں پر معاویہ کو ایسے پابند کر دیا کہ اب تم بنو امیہ کی منمانیاں، اسلام دشمنی سے کام نہیں چلا سکتے اور اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اگر کرو گے تو پہلے ہی مرحلے میں تم اسلام کے دائرے سے نکل جاؤ گے۔ مولا نے کس طرح اس کو جکڑ بندی میں رکھا، زنجیروں میں جکڑ کے رکھا۔ تو اقتدار کس کا ہے؟ قید کرنے والے کا ہے، قید ہونے والے کا نہیں۔ مولا حسن مجتبیٰ نے یہاں قید کر دیا ہے، اس کو پابند کر دیا ہے، سلاسل میں جکڑ دیا ہے، زنجیر میں جکڑ دیا۔ اب ادھر ادھر کرو گے جو کہ ضرور کرنے والے ہو تو پھر خود ننگے ہو جاؤ گے، تمہاری نقاب تمہارے چہرے سے خود بخود ہٹ جائے گی۔ مجھے اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ہاتھوں تمہاری قبر کھود رہا ہوں۔ یہ پہلی شرط اتنی اہم ہے۔ بعض پوچھتے ہیں کہ یہ جو شائستہ خلفاء کی سیرت کی کیوں بات کی ہے، وہ اس لیے امام نے لکھا ہے تاکہ بعد میں واضح ہو جائے کہ جو خلفاء کو ظاہری ماننے والے ہیں نا، خلفاء ثلاثہ کو حق بجانب ماننے والے ہیں نا، وہ بھی پھر معاویہ کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، کیونکہ ان کی بھی اس نے کوئی بھی سیرت پر عمل نہیں کیا۔ اس لیے اس کو رکھا ہے، ذہن میں رکھیے، اس کو خلفاء کی سیرت کو بھی اس لیے امام نے تحریر کرا دی کہ جو اہل سنت کے بہت سارے مسالک تین خلفاء کو حق بجانب مانتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ معاویہ ان خلفاء کی بھی سیرت کے پابند نہیں رہا۔ یہ شرط اتنی اہم ہے۔ دوسری شرط میں چاہوں گا آپ کو دکھائی جائے، پہلے پورے اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ معاویہ کے بعد حکومت حسن سے متعلق ہے، پھر ایک بار اقتدار کا اعلان ہے، اور اگر حسن کے لیے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو حسین سے متعلق ہے۔ معاویہ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ کسی کو اپنے بعد جانشین معین کرے۔ کیا ایسے بھی حکمران ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی اپنا اختیار کچھ نہ ہو؟ اقتدار امام حسن مجتبیٰ کا ہے۔ اس میں کس قدر میرے مولا نے حکمت سے کام لے کر تدبیر کی خوبصورت تصویر پیش کر دی ہے۔ دنیا والوں جو امام حسن مجتبیٰ کو ایک معمولی حکمران یا خلیفہ تصور کرنے والے ہو، آؤ دیکھو کہ کس طرح میرے مولا امام حسن مجتبیٰ نے الہی خلافت کے اثر کو اس طرح پیش کر دیا کہ معاویہ کے بعد حکومت حسن سے متعلق ہے، یعنی معاویہ کو خود اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر حسن کے لیے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو حسین سے متعلق ہے۔ یہی بات واضح کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ توجہ سے سنیے میری اس بات کو۔ یہی مولا امام حسن مجتبیٰ واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو جس مشن میں میرا بابا شہید ہو کر اس دنیا سے کامیابی کا اعلان کر کے چلا گیا، اسی مشن میں میں اور میرا بھائی حسین برابر شریک ہیں۔ نہ امام حسین کی سوچ مجھ سے الگ ہے، نہ ان کا کارنامہ مجھ سے الگ ہے، نہ میرا کارنامہ امام حسین کے کارنامے سے الگ ہے۔ اس دوسری شرط میں امام حسین اور امام حسن دونوں کے ایک مقصد پر ہونے کا واضح اعلان کر دیا ہے۔ معاویہ کو اس بات کا، دیکھیے حالانکہ یہی کہہ دیتے کہ حسن کے متعلق ہوگی حکومت، معاویہ کے بعد حکومت کا پھر تعلق حسن سے ہو جائے گا، اور اگر حسن کو
کوئی حادثہ پیش آ جائے تو امام حسین سے اس کا تعلق ہوگا، تو اتنا کافی تھا، لیکن تاکید کی ہے کہ کسی اور کو ہرگز وہ اپنی طرف سے جانشین نہیں بنا سکتا، کیونکہ امام کی نگاہوں میں سب کچھ ہے کہ یہ بہت کچھ آگے بنو امیہ کے سلسلے کو بڑھانے کے چکر میں ہے، میں قید کر دیتا ہوں، اس کو پابند کر دیتا ہوں۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ تیسری شرط دیکھیے گا، معاویہ کے لیے ضروری ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنا اور نمازوں میں ان پر لعنت بھیجنا ترک کر دے، اور انہیں نیکی اور اچھائی کے علاوہ کسی دوسری چیزوں سے یاد نہ کرے۔ اس کنڈیشن سے بات واضح ہو گئی کیا کہ واقعاً امیر المومنین علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنا معاویہ کی ایسی خطرناک بدعت تھی کہ جو رائج ہو چکی تھی، اور نمازوں میں بھی لعنت کرنا عام سی بات ہو گئی تھی۔ تو میرے مولا امام حسن کی اس شرط کی وجہ سے ایک واضح پیغام یہ بھی مل رہا ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے معصوم ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نورانی ایسا مضبوط کنیکشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے کہ اس تعلق کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا، ایک دوسرے کے محافظ، ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ میرے بابا کی شان میں اب کوئی گستاخی نہیں کرے گا۔ اس تیسری کنڈیشن کو میرے مولا امام حسن مجتبیٰ نے بھی درج کرایا۔ چوتھی کنڈیشن کو بھی سن لیجئے۔ چوتھی کنڈیشن میں چاہوں گا کہ اسکرین پر آ جائے تاکہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے میں اس کو بار بار واضح طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چوتھی کنڈیشن کیا ہے؟ کوفے کا بیت المال جس کی موجودہ مالیت 50 لاکھ درہم ہے وہ مستثنیٰ ہے، یعنی حکومت جو حوالے کر رہے ہیں نا اس میں یہ بیت المال کوفے کا ہے نا وہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ رقم حکومت کے شامل حال نہیں ہے، اور ہر سال معاویہ کو مزید 20 لاکھ درہم حسین علیہ السلام کے لیے روانہ کرنا ہوگا۔ بنی ہاشم کو بخشش و ہدیے میں بنی امیہ پر امتیاز دینا ہوگا، اور جنگ صفین اور جنگ جمل میں شہید ہونے والے افراد کے پسماندگان کے درمیان 10 لاکھ درہم تقسیم کرنے ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے اخراجات دارا بجرد کی مالیات سے ادا کیے جائیں گے۔ یہ دارا بجرد اصفہان کی علاقے جات کا علاقے ہیں جو ایران میں موجود ہیں، جہاں سے مالیات کافی آتی ہے۔ تو امام نے توجہ، امام نے ساری حکومت بھی معاویہ کے حوالے نہیں کی ہے، بلکہ باعزت اپنے وقار جو خدا کی جانب سے آپ کو عطا ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھا ہے کہ بیت المال جو کوفے کا اس میں تصرف کا مجھے حق حاصل ہے۔ مطلب ہے کہ جو حقیقی امام ہے وہی اس کا حقدار ہوتا ہے کہ وہ فیصلے کرے۔ یہ بھی فیصلہ آپ نے حکمت کے ساتھ جو کیا قابل غور ہے۔ یہ جو بعض بہت زیادہ نیچ اور ناصبی ملا کبھی کبھی یہ کہتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ معاویہ اور امام حسن امام حسین میں بڑا پیار تھا، وہ تو وظیفہ بھیجتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ابو سفیان کا بیٹا وظیفہ دے گا اور جوانان جنت کے سردار کائنات کے مولا کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت و خون یہ عظیم معصوم امام وظیفہ خوار ہو جائیں گے، وظیفہ وہ بھیجے اور یہ وظیفہ لینے والے ہو جائیں گے۔ خدا کا خوف ان وکیلوں کو ہرگز نہیں ہے کہ جو بنو امیہ کی وکالت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ شرط خود سن لیجئے، میں آپ کو ابھی اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس میں ایک شرط بھی ہم نے اپنی کتابوں سے نہیں بتائی ہے، ساری شرطیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، اگرچہ الگ الگ شرطیں الگ الگ کتابوں میں موجود ہیں، ایک جگہ پر ساری شرطوں کی فہرست نہیں آئی ہے، اس کی بھی وجہ ہے، اس کو بعد میں ہم بتائیں گے۔ تو یہ چوتھی شرط بھی آپ نے سن لی۔ آئیے پانچویں اور آخری شرط سن لیں۔ پانچویں شرط ہے، لوگ خدا کی زمین کے ہر گوشہ و کنار میں، شام ہو یا عراق، یہ یمن یا حجاز، امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔
سیاہ فام اور سرخ فام دونوں نسل کے افراد امنیت کا احساس کریں اور معاویہ کو ان تمام لوگوں کی لغزشوں سے چشم پوشی کرنی ہوگی اور کسی کو بھی اس کی گزشتہ غلطیوں کی بنیاد پر مواخذہ نہیں کرنا ہے، اور اہل عراق کو گزشتہ بغض و کینے کی وجہ سے نہ پکڑا جائے۔ اصحاب علی علیہ السلام جس جگہ پر بھی ہوں امن و امان میں ہوں، اور حضرت علی کے چاہنے والوں میں سے کسی کو کبھی اذیت و تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور علی کے یار و مددگار اپنی جان، مال، عزت و آبرو سے خوف زدہ نہ ہوں، کوئی ان کا پیچھا نہ کرے اور انہیں تھوڑا سا بھی نقصان نہ پہنچائے، اور حق دار کا حق اس تک پہنچایا جائے، اور جو کچھ بھی اصحاب علی علیہ السلام کے پاس ہے اسے چھینا نہ جائے۔ اس پر آپ نے توجہ کی ہوگی، یہاں بہت ساری باتوں کو میرے مولا نے 5ویں شرط کے اندر ڈال دیا ہے۔ ایک ایک چیز جو ہم بتا رہے ہیں نا، اتھینٹک اہل سنت کی ہی کتب تاریخ سے بتا رہے ہیں۔ ایک بھی شرط ہماری کتابوں سے میں سنا نہیں رہا ہوں، ہمارے یہاں مفصل شرطوں کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ادھر سے شرطوں کی بات ہی نہیں کی جاتی ہے۔ بتاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ چھٹی شرط، اس کے بعد کی شرط اس کو بھی سن لیجئے گا، یہ چھٹی شرط آخری شرط ہے۔ حسن ابن علی اور ان کے بھائی حسین بن علی بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی ایک کے خلاف پوشیدہ یا آشکار طور پر سازش نہ رچی جائے، اور عالم اسلام کے کسی بھی حصے میں ان کو مرعوب اور خوف زدہ نہ کیا جائے۔ شرط بتا رہی ہے کہ کس حد تک بنو امیہ اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی رکھتی تھی۔ آپ اس شرط سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک بنو امیہ کے لوگ اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی کرتے تھے۔ ایک نوٹ بھی ہم نے لکھا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ایک نوٹ ہے، اس کے بعد والی کلپ کو بھی دیکھیے، نوٹ بہت اہم ہے۔ نوٹ، دوسرے مورخین اس جملے کو جس میں معاویہ نے صلح نامہ کے آخر میں کچھ لکھا تھا، اس طرح ذکر کیا ہے کہ خدائی عہد و پیمان اور ہر وہ جس کی وفاداری کے لیے خدا نے لوگوں کو مجبور کیا، معاویہ ابن ابو سفیان کی ذمہ داری ہے کہ اس قرارداد پر عمل پیرا ہو۔ یہ واقعہ صحیح ترین روایت کے مطابق 15 جمادی الاول سن 41 ہجری کا واقعہ ہے۔ ناظرین، آپ نے 6 شرطیں اور ایک نوٹ دیکھی اور اس کو خود بھی پڑھا اور سنا۔ ہم مولا امام حسن کو اپنا دوسرا امام معصوم مانتے ہیں، اور مجموعی طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کو ہی دین سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید اور وصیت کے مطابق۔ قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہم سمجھتے ہیں۔ اب توجہ سے سن لیجئے تاکہ اگلے پروگرام میں آپ کو صحیح معنوں میں اس کا مزہ آئے۔ اب اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ان شرائط پر حکومت سونپ دی ہے معاویہ ابن ابو سفیان کو، تو وہ شیعہ نہیں کہ جو معاویہ کو برا بھلا کہے، معاویہ پر لعنت کرے، معاویہ کی کسی بھی لحاظ سے گستاخی کرے، جب تک کہ ان شرطوں کی وہ پابندی کرے گا۔ ہم عاشق ہیں امام حسن مجتبیٰ کے، جن سے امام حسن نے صلح کی، ہماری صلح اس کے ساتھ ہے، جنگ جس سے کی اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ لیکن اگر صلح کی پابندی ہو تو اگر صلح کی ایک بھی شرط کی پابندی معاویہ نے نہیں کی تو اصل
کسی بھی محب کے لیے بات یہ ہے کہ اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی کہ جو رسول اللہ کے صاحبزادے شہزادے جوانان جنت کے سردار کے ساتھ دغا کرے اور شرطوں کو ماننے کے بعد بھی ان شرطوں کی پابندی نہ کریں۔ اگلے پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ ان شرطوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر شرطوں کی پابندی کرتا تو کوئی بھی شیعہ، میں تو کہتا ہوں کوئی بھی انصاف پسند انسان معاویہ کے بارے میں برا لفظ استعمال نہ کرتا اگر شرطوں کی پابندی کرتا، اور اگر شرطوں کی پابندی نہیں ہوئی ہے تو کوئی بھی غیرت دار، عاشق، محب، چاہنے والا، انصاف پسند انسان معاویہ کو اچھا بھی نہیں سمجھتا۔ کیا ہوا اس صلح نامے کے دستخط کے بعد اگلے پروگرام میں اسے سنیے گے۔ میں معذرت چاہوں گا کہ کوئی کال آج نہیں لے سکا، ویسے بھی کال کی پرابلم چل رہی ہے۔ میں نے چاہا کہ آج تھوڑا سا لمبا پروگرام کروں، لیکن بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں۔ کل انشاءاللہ المستعان ٹھیک 7 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور صلح کے بعد کیا ہوا اس پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔